اسی طریقہ سے شہید آدمی کے لیے کہ جو میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو کیا اس کو غسل دیا جائے گا؟ اس تعلق سے دونوں حدیثیں ہیں، غسل دینا بہتر ہے اور غسل نہیں بھی دیں گے تو چلے گا، کیونکہ غزوہ احد کے اندر جن لوگوں کی وفات ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرا بدفنہم بدمہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کپڑے میں، اسی لباس میں، اسی خون میں انہیں دفن کرنے کا حکم دے دیا تھا اور ان کو نہلایا اور غسل نہیں دیا گیا تھا۔ اور اگرچہ شہید آدمی کو غسل دیں گے تو جو کپڑا وہ پہنے ہوگا اس کو اگر کفن دیں گے تو جو وہ کپڑا پہنے ہوگا اسی کپڑے میں کے اوپر اس کو کفن دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا تھا۔ اور آپ کے زمانے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفن ملا تھا وہ ایک چادر تھی اور وہ چادر ایسی تھی کہ ان کے جسم کو بھی برابر نہیں ڈھانپ رہی تھی، کبھی سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، چنانچہ سر کو ڈھک دیا گیا اور پیر کو گھاس وغیرہ سے، اسکر گھاس وغیرہ سے اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہید جو میدان جنگ میں اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کو اگر چاہے تو ویسے بھی دفن کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے وہ شہید مستثنا، جیسے کہ شہید کی حدیث میں بہت ساری قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کوئی پیٹ کی مریض میں، کوئی پیٹ کی بیماری میں اگر مر گیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ اگر کوئی عورت اس حالت میں مر جائے کہ وہ جچگی کی حالت میں مر جائے، حالت حمل میں مر جائے، بچہ کے پیدا ہونے کے وقت میں مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورت کو بھی شہید کہا ہے۔ چنانچہ ان شہیدوں کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔